بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں تو دوسری سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویز بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت نے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے اور دین برحق میں کفر کی ملاوٹ کر دی جائے۔ ہاں، اگر تم حق قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی صلح جائز نہیں جس میں ان کے دین کے شعائر کو اختیار کرنا پڑے، البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انفال کے آیت نمبر 6 اور 8 میں فرمایا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب۔